استقامت کی دعا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی، وَلْتُحْسِنْ خُلْقَكَ، اپنے اخلاق کو درست کر لو۔ کیا کرو؟ اپنے اخلاق کو۔ یہاں بعض اہل علم کہتے ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ استقامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ اچھی طرح سے یاد، استقامت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک استقامت مع الحق، اور نمبر دو استقامت مع الخلق۔ آئی بات سمجھ میں؟ استقامت کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو، استقامت مع الحق، اور نمبر دو استقامت مع الخلق۔ مع الحق کا مطلب اللہ تعالی کے ساتھ استقامت۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے میں، شریعت کی پابندی کرنے میں استقامت اختیار کرنا، یہ استقامت مع اللہ، یا آپ کیا کہیں استقامت مع الحق ہے۔ اور اس کا حکم اللہ کے رسول نے کس میں حضرت معاذ بن جبل کو کیا دیا؟ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ کہتے ہیں یہ ایسی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ، اللہ رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو دونوں قسم کی استقامت کا حکم دیا۔ حدیث کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اس میں استقامت مع اللہ کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارے معاملات ہیں وہ تمہارے درست ہونا چاہیے اور ان کی پابندی ہونی چاہیے۔ اور استقامت کی دوسری قسم کون ہے؟ استقامت مع الخلق، یعنی مخلوق۔ استقامت مع المخلوق یعنی لوگوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جو لوگوں کے ساتھ۔ چونکہ ہر انسان پر دو قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو استقامت دونوں میں ہونی چاہیے، حقوق العباد میں بھی اور حقوق اللہ میں بھی۔ حقوق اللہ کے ساتھ میں استقامت رہیں، اس کا حکم اللہ کے رسول نے حدیث کے پہلے حصے میں دیا، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اور استقامت مع حقوق العباد میں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی استقامت ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں، اس کا حکم اللہ کے رسول نے حدیث کے آخری حصے میں دیا۔ کیا؟ وَلْتُحْسِنْ خُلْقَكَ، اور اپنے اخلاق کو درست رکھو۔ تو دو چیزوں کا، دونوں قسم کے استقامت جو ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر جمع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی استقامت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ حقوق اللہ بھی تمہارے درست اور حقوق العباد بھی ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَلْتُحْسِنْ خُلْقَكَ، اپنے اخلاق کو تم اچھے رکھو۔ جب اخلاق تمہارے اچھے ہوں گے تو لوگوں کے نگاہ میں بھی اچھے اور اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں بھی اچھے ہوں گے۔ اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ کے 3 ارکان ہیں۔ کتنے؟ 3۔ وہ کیا ہیں؟ یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تبھی آپ کے اندر اخلاق حسنہ آیا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 بسط الوجہ، نمبر 2 وکف الاذی، نمبر 3 بذل المعروف۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 مسکراتے ہوئے چہرے سے بھائیوں سے ملنا۔ آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں، آپ کے پاس کوئی ملنے کے لیے آئے، راستے میں کوئی ملے تو بالکل ابوسن کم تریرا نہ بن جاؤ، بلکہ مسکراتے ہوئے چہرے سے پتہ چلے کہ بھائی یہ ہمارا مسلمان بھائی ہماری ملاقات سے خوش ہے، مسکراتا ہوا۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے چہرے سے بھائی کا سامنا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقے کا اجر و ثواب۔ کیوں؟ اخلاق حسنہ
سب سے پہلا رکن یہ ہے۔ نمبر 2 وقف الادا، وقف الادا، کسی کو اپنے سے ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں سب کو ایذا پہنچانے سے محفوظ رکھے۔ کیوں؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، میرے بھائیوں اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے، اپنے کردار سے اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اپنے آپ کو، اپنی زبان کنٹرول پر میں رکھو اور اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ جو آئے کہہ ڈالو اور جو سمجھ میں آئے کر ڈالو، نہیں۔ سن لو، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً جو لوگ، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کن کو؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جو مومنوں اور مومنات کو، مسلمان مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو جو پریشان کرتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور مومنوں کو ایذا و تکلیف دینے سے باز نہ آئے، فلہم عذاب، کیا ہے بولو؟ فلہم عذاب، نہیں بھائی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے کیا اللہ نے تیار کر رکھا ہے؟ فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے روزے درست، نماز درست، حج درست، ایمان درست، عقیدہ درست، توحید بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے، لیکن اگر آپ نے مومنوں کو تکلیف پہنچانے سے توبہ نہ کیا، آپ اپنے بھائیوں کو پریشان کرتے رہے اور تکلیف دیتے رہے، تو ساری عبادتیں، ساری توحید، اتباع سب ختم۔ فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ایسا بنے کہ جہنم میں کہیں ڈال دیے گئے ہو کونے کانے میں، نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جہنم کے اندر جلا دینے والا جو عذاب ہے اس میں ان کو ڈالا جائے گا، صرف جہنم ہی میں نہیں کہ ڈال دیا گیا کہیں بھی۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں ان کو جلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اخلاق بنائے۔ اور تیسرا رکن کیا ہے میرے بھائی اخلاق حسنہ کا؟ وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، آپ جتنا بھائیوں کو، اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہو اتنا ان کو فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائی یہ استقامت کے متعلق چند باتیں تھی جو میں نے کہا۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ رسول کے پاس آئے تو کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ کلی فی الاسلام قولا، آپ مجھے دین کی کوئی ایسی بات بتا دیں اسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور پھر زندگی میں کسی اور سے مجھے کچھ سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ قل آمن قل ربی اللہ ثم استقم، یہ تو بخاری کی، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کی۔ چلے گئے بھائی، سوال کا جواب ملا، چلے گئے، کچھ دور گئے تھے، پھر وہ واپس آئے، ترمذی کی روایت ہے، پھر واپس لوٹے، وہ چلے جا رہے تھے پھر واپس لوٹے، واپس لوٹ کر کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ فماذا اتقی، میں نے سوال کرنے میں ذرا سا کچھ کوتاہی کر دی تھی، اب تفصیلی سوال ہو رہا ہے۔ کیا سوال پہلے میں نے آدھا کیا، کیا اللہ رسول مجھے دین کی کوئی ایسی بات بتا دے کہ جس پر عمل کرتے رہے پھر کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے، تو آپ نے تو بتا دیا کل ربی اللہ آمنت باللہ ثم استقم، لیکن ابھی تو یہ بتائیں فماذا اتقی، گناہ بھی تو ہوتے ہیں بڑے خطرناک، یہ تو آپ نے نیکیوں کی چیز بتا دی، نیک عمل، لیکن برائیاں بھی بہت ہیں، کوئی ایک ایسی برائی بتا دے جس سے ہم باز رہیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔
ایک گناہ بس آپ بتائیں، فماذا اتقی، ہم کس گناہ سے بچے ذرا وہ بھی بتا دیں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی اور فرمایا میاں اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں وہ گناہ بتا دوں جس سے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے تو جہنم سے بچے رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ کف علیک لسانک، آپ نے اپنی زبان نکالے، فرمایا اپنی زبان پر قابو پالے، زبان کی حفاظت کر۔ اگر زبان کی تو نے حفاظت کر لیا